السلام علیکم گائز، آج ہم بات کر رہے ہیں 1998 سے 1910 کی پالیسی کی اور یہ مسلم لیگ کی حکومت 1997 میں برسر اقتدار آئی تھی، تو پھر نواز شریف صاحب نے نئی تعلیمی پالیسی تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ تو یہاں پر جو وزیر اعظم تھے وہ نواز شریف صاحب تھے، اور جو وزیر تعلیم تھے وہ تھے سید غوث علی شاہ۔ یعنی کہ 1998 کا جو پروسیس ہے اس میں پرائم منسٹر جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں، اور ہمارے پاس جو منسٹر آف ایجوکیشن ہیں وہ ہمارے پاس ہیں سید غوث علی شاہ۔ اور یہ پالیسی جو تھی وہ 27 مارچ 1998 کو پیش کی گئی تھی، اور اسلام آباد میں یہ پیش کی گئی تھی۔ چونکہ اس دن ہم سر سید احمد خان کی میموری کا ایک ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا اسی مناسبت سے اسے بھی ہم نے 27 مارچ 1998 کو پیش کیا۔ اس کے مین فیچرز یا ٹارگٹ جو تھے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے بات کی گئی تھی اسلامک ایجوکیشن کے۔ اسلامک ایجوکیشن یا اسلامی خد و خال جو تھے وہ یا اسلامک جو ہمارا سسٹم ہے اس پر بات کی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آئین کے پاکستان جو ہے اس کی دفعہ 13 کے تحت یہ تسلیم کیا گیا کہ پاکستانی شہریوں کے لیے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنے کی جو ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، طلباء کی اس کے مطابق تربیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تعلیم کو تمام سطحوں اور درجوں میں لازمی قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تمام سطح جتنی بھی تھی اور جتنے بھی ان کے درجے تھے ان میں 6ٹھی سے 12ویں جماعت تک قرآن پاک مع ترجمہ پڑھایا جائے گا۔ یعنی کہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ترجمہ جو تھا وہ بھی لازمی جزو ہوگا۔ نیز اسلامی تعلیمات کے تربیتی پروگرام پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اسٹاف کالج اور آرمڈ فورسز کی اکیڈمیز بھی شروع کرنے کا پروگرام بنایا گیا، اور طے کیا گیا کہ دینی مدارس کو جدید اسکولوں کی طرز پر ڈھال کر دینی مدارس کے جاری کردہ سرٹیفکیٹس اور ڈگریوں کو تسلیم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے منظوری دینے کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ نیکسٹ جو اس کا فیچر تھا وہ یہ تھا کہ ابتدائی تعلیم کیا ہوگی اور اس کا جو فیز تھا وہ کس طرح سے ہوگا۔ تو جو انیشیل ایجوکیشن تھی ہماری اس پر بات کی گئی۔ انیشیل ایجوکیشن کے لیے جو بات کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ بین الاقوامی سطح پر یہ بات تسلیم کی جا چکی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لہٰذا اس بات کو ہم اپنی پالیسی میں تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہمارے پاس 71% بچے اسکول میں ہمارے پاس داخل ہوتے ہیں، جن میں سے 45% پرائمری اسکولوں کے دوران چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو 2002 تک انہوں نے کہا گیا کہ ہم 90% جو ہے وہ اپنا جو ایڈمیشن ریٹ ہے وہ بڑھائیں گے اسکولوں کے لیے، اور اساتذہ کی تربیت کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم خصوصی پروگرام کو تشکیل دیں گے۔ پھر مسجد اسکول کی طرف آتے ہیں، اور مسجد اسکول کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی، اور مسجد اسکول میں انہوں نے کہا گیا کہ ایلیمنٹری ایجوکیشن کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے 45,000 اسکول جو تھے انہوں نے کہا ہم نیو اسکول جو ہیں وہ بنائیں گے، اور جن میں سے 20,000 اسکول جو ہوں گے وہ کون سے اسکول ہوں گے؟ وہ مسجد اسکول جو ہوں گے وہ ہم کھولیں گے۔ اور یہ طے کیا گیا ایلیمنٹری سطح پر یعنی مڈل تک جو تعلیم ہوگی لازمی اور مفت ایلیمنٹری اسکول ایجوکیشن کا ایکٹ جلد اسمبلی میں پیش کریں گے، اور خواندگی میں اضافے کے لیے 82,000 غیر رسمی اسکول کھولنے کا پروگرام بنایا گیا۔ 82,000 غیر رسمی اسکول یعنی نان فارمل ایجوکیشن، غیر رسمی اسکول جو تھے وہ ان کا پروگرام بنایا گیا تھا۔ کون سی پالیسی ہے ہمارے پاس؟ 1998 کی پالیسی ہے ہمارے پاس۔ اب ہم بات کرتے ہیں نئے کوڈ آف کنڈکٹ جو تھا وہ لے کر آئے تھے یہاں پر۔ ابھی جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا ہمارے پاس اس میں جو کہ جسے ہم اردو میں ضابطۂ اخلاق کہتے ہیں، اس پر کچھ چیزیں جو تھیں وہ لے کر آئے یہاں کہ اس تعلیمی پالیسی میں یہ کہا گیا کہ ایک ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا تاکہ اسے ہم اپنی تعلیم کے لیے نافذ کر سکیں اور تعلیم میں بہتری اسے لا سکیں۔ اعلیٰ تعلیم کی بات کریں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ اصلاحات کی گئی تھیں۔
اعلیٰ تعلیم کے لیے تجویز کیا گیا تھا کہ 17 سے 23 سال کے جو کم سے کم 70% ہمارے پاس 7% جو ہمارے پاس ینگسٹر ہے ہمارا، ان کو ہم اعلیٰ تعلیم کی سہولت جو ہیں وہ فراہم کریں گے۔ اس پالیسی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے سائنس اور آرٹس دونوں کو برابر شرح سے داخلہ دینے کا پروگرام بنایا گیا کہ سائنس آرٹ ہوگی، اور یہ بھی کہا گیا کہ سفارش کی گئی کہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع میں اضافہ کیا جائے گا۔ یونیورسٹیز کو مزید کیمپسز کھولنے کی اجازت دی گئی اور اس میں انہیں سہولیات بھی پرووائڈ کی جائیں گی۔ داخلے میرٹ پر کیے جائیں گے۔ ڈگری کی سطح کی تعلیم کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنایا جائے گا۔ اچھی شہرت کے حامل کالجز کو ڈگری جاری کرنے اور نصابات بنانے یعنی کریکولم بنانے جیسے معاملات میں خود مختاری دی گئی کہ وہ اپنا نصاب جو ہے وہ خود تشکیل دے سکتے ہیں۔ یونیورسٹی اساتذہ کو عام گریڈ سے زیادہ شرح پر تنخواہیں دی جائیں گی۔ تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے بجٹ کو بڑھایا جائے گا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو بجٹ ہوگا اس کا جو ہمارا GDP ہے اس کا 4% جو ہے وہ ہم ایجوکیشن پر خرچ کریں گے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنی بھی تعلیمی پالیسی آئیں ان کا جائزہ لیں تو 1947 سے لے کر اب تک جتنی بھی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، سب نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد تعلیمی پالیسی میں تبدیلی کو ضروری سمجھا، جبکہ سب کی پالیسیوں کے مقاصد میں یکسانیت بھی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تعلیمی پالیسی جتنی بھی تھی وہ قومی پالیسی ہوتی ہیں اور اسے حکومت بدلنے کے ساتھ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیمی پالیسی کے مقاصد کے حصول کے لیے لمبی مدت کی سرمایہ کاری بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں تعلیمی پالیسیوں کے مقاصد کے حصول کے لیے اچھے ترقیاتی منصوبے بھی بنائے گئے، لیکن ان منصوبوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اس لیے آج تک تعلیمی مقاصد کا حصول اس طرح سے ممکن نہیں ہو سکا، اور ابھی تک یہ سفر جاری و ساری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔